میں کیا بات ہے، کیا اتفاق ہے؟ میں نے کہا جی دیکھ لیں. میں نے کہا یہ میری جستجو ہے، میری لگن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھے یہاں ملایا ہے اور دیکھ لیا. بس وہ میرا ان سے ملاقات ہونا تھا. اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ میری زندگی کی وہ بہت سی اس کے اندر کہانیاں، لیکن میں باتیں ہیں جو سناؤں گا تو یہ تو بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. تو لیکن میں یہ موٹی موٹی باتیں یہی بتا رہا ہوں. تو جو انہوں نے بس وہاں میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے علاوہ میرا کوئی آئیڈیل کوئی اور ہے نہیں، آپ ہی کو میں گاتا ہوں، اور آپ ہی سے ظاہر میں چاہوں گا کہ شاگردی میری آپ سے ہو. اگر آپ بڑی بات مطلب میرے لیے ہوگی. انہوں نے ہمارے وہ تھے قادر، کی بورڈ بجاتے تھے، اللہ بخشے وہ بھی. تو وہ ایک پہنے ہوئے تھے یہ یاسر عرفات کا وہ ہوتا ہے وہ مفلر سا وہ باندھتے تھے نا، رومال، اس میں پھدنے لٹکتے تھے وہ. تو اس زمانے میں بھی یہ سب کافی چل رہا تھا، اسرائیل کا اور یہ ہمارا غزہ کا بڑے یاسر عرفات ہوتے تھے. تو وہ سبھی وہ پہن رہے تھے فیشن میں ظاہر یاسر عرفات کے. تو وہ قادر بھائی سے جو اللہ بخشے ان سے کہا یار یہ رومال دو اپنے سر پہ سے جو اتار کے. وہ رومال انہوں نے ان کو دیا، اور وہ پھندرے انہوں نے نکالے اس میں سے جو دھاگے کو بنے ہوتے نا، وہ نکال کر انہوں نے اسے وہ بنا اور مجھے اسی وقت گنڈا انہوں نے باندھا مجھے. تو اس دن سے جب میں شاگرد ہوا ہوں تو بس اس کے بعد سے تو میں نے پھر ان کا پیچھا ہی پکڑ لیا. جب وہ کراچی ہوتے تھے تو میں گھر پہنچ جاتا تھا انچولی ان کے، اور یا ریڈیو پہ اگر تو بس وہ ساتھ. تو وہ پھر اس کی وجہ سے پھر گھر میں میری کافی تلخیاں ہوئیں. کاروبار پر بھی پھر میرا جانا کم ہونے لگ گیا. پھر اختلاف ہوا میرے گھر سے، میرا اختلاف کرنا پڑا مجھے. گھر والوں نے کہا کہ بھائی یا تو کاروبار کر لو، گھر میں رہو، یا گانا گانا ہے تو پھر تم نکل لو. تو انہوں نے تو ایسے غصے میں کہا تھا، میں نکل ہی لیا اور گھر بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا. بس یہ ایک جنون تھا میرا. اور کیونکہ مجھے تو اتنی بڑی شخصیت مجھے مل گئی، مہدی حسن، جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تو میں تو دنیا کی سمجھو ساری دولت مل گئی مجھے. میں تو یہ فیل کر رہا تھا. وہ پھر میں نے وہاں سے پھر میں نے اس فیلڈ میں سمجھو قدم رکھا، وہاں سے ابتدا کی باقاعدہ. اور پھر جب بھی خاصا مہدی حسن کراچی آتے تھے میں ہی ان کے ساتھ میں جاتا تھا، ہر جگہ، ہر پروگرام میں. اور اس زمانے میں سنڈے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو اکثر سنڈے کو سیٹرڈے پروگرام ہو جاتا تھا، سنڈے کو خاص صاحب کی دعوتیں ہوتی تھیں، اور اس میں ساتھ ساتھ میں ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا. تو اس طرح بڑے اسٹرگل ہوتی رہی، چلتا رہا سلسلہ. پھر میں پی ٹی وی سے بہت گانے گائے، بہت پروگرام کیے الحمدللہ. پھر باہر کی بھی لوگوں کے پروموٹرز کے جو ہے وہ فون وغیرہ آنے لگے، کانٹریکٹ ہونے لگے. اس طرح سے سارا دنیا میں ماشاءاللہ گھومنے کو ملا، جانے کو ملا، اور پرفارم کیا جا رہا. پرفارم کے لیے ہی میں جاتا تھا. اور اس کے بعد سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر خان صاحب مہدی حسن انڈیا کا دورہ انہوں نے جب کیا تو انڈیا ماشاءاللہ ان کا تو وہ طوفان برپا تھا، پورا انڈیا امڈا ہوا تھا. اور وہ کامیاب ان کا دورہ انڈیا سے جب ہو کر آئے تو وہاں پہ انہوں نے ان سے جب انٹرویو ہوا تو کچھ شاگردوں کا ان سے پوچھا گیا، تو شاگردوں میں انہوں نے 2 انعام لیے. انہوں نے ایک تو پرویز مہندی کا لیا اور ایک میرا. اس میں پھر وہ پروموٹر جو تھے اشوک سنگھ، انہوں نے خان صاحب کے آنے کے بعد جب وہ آ گئے پاکستان تو وہ پروموٹر پھر یہاں کراچی آئے. آ کے پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو انڈیا کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے لیے بہت بڑی بات تھی انڈیا اس وقت جانا.
اور ہر آرٹسٹ کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ انڈیا جا کے پرفارم کرے. وہاں ظاہر میوزک کا گڑھ ہے وہ. اور پھر فلم اسٹار پوری بالی ووڈ میں ان لوگوں کے بیچ میں گانا, تو یہ تو ایک میوزک کا اور ہمارے اس فیلڈ کا معراج ہے سمجھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ناچیز کو ہر جگہ اس نے ایسا وہ رکھا ہے, برتری دی مجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا بات میری پسند آئی. تو وہ پھر پروگرام کے لیے پھر میں انڈیا گیا, جس میں پوری فلم انڈسٹری کے لیے وہی جس میں میرے استاد نے جا کے گایا, اسی جگہ پہ, اسی اسٹیج پہ, اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا, جس میں سارے آرٹسٹ میں دلیپ کمار, شتروگھن سنہا, امجد خان اور ساری پوری فلم انڈسٹری. اس میں ماشاءاللہ برلا ہال جو برلا ماتوشری بامبے کا سب سے بڑا ہال ہے, اس کے اندر کیا پروگرام مراٹھا مندر میں. تو مطلب یہ وہ ہے کہ مطلب یہ ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ساری جگہوں سے اتنی آسانی کے ساتھ پہنچایا ہے کہ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا. تو وہ اس کے کچھ فوٹوگراف بھی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کو بڑا انجوائے کریں گے. تو بس اس طرح سے زندگی کا سلسلہ چلتا رہا اور کام ہوتا رہا. اور پھر کہانی تو ظاہر ایک سال یا 2-4 سال کی نہیں, کہانی ہے تو سالوں کی ہے. اور اس کے اندر پھر ظاہر جلا وطنی بھی آ جاتی ہے میری کہ میں اتنا میرا نام. پھر میں فلموں میں گیا, ماشاءاللہ فلم کے لیے مجھے بلایا گیا لاہور, جس میں ہمارے دوست بڑے اچھے کرم فرما ننا بھائی خاور صاحب جو کامیڈین تھے, وہ میرے بڑے پیارے دوست تھے. ان کی وجہ سے انہوں نے بڑی دعوت مجھے دی. لاہور گئے ہمیں اپنی فلم کے لیے, انہوں نے مجھے بلایا تھا. فلم کا نام تھا جاہل اور تجھے کیا کہوں. یہ 2 فلموں کے لیے گانوں کے لیے میں گیا تھا. تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے پھر وہ ایک طرح سے سلسلہ ہی شروع ہو گیا. پھر مجھے بزمی صاحب نے بلایا فلم خاک اور خون کے لیے. فلم خاک اور خون میں 3 ہی گانے ہیں, جس میں ایک گانا ہے ہمارے استاد کا, میں تیری یاد کو اس دل سے بھلاتا کیسے, اور ایک ہے غالباً مہناز کا, اور ایک گانا میرا اور اخلاق کا تھیم سانگ ہے. وہ 3 ہی گانے ہیں اس کے اندر. تو نثار بزمی صاحب کا ایک بار وہ گانا گایا. پھر ایک اور فلم کا گانا تھا نثار بزمی صاحب کا. پھر خلیل احمد صاحب کی موسیقی میں گایا. آدھی لڑکی کے لیے ریحان صاحب تھے, اس کے پروڈیوسر جو اداکار ڈائریکٹر ریحان. آدھی لڑکی اجالے سے پہلے. پھر کروڑ پتی فلم تھی, اس کے لیے گایا. اور کئی فلمیں کی ہیں, گونج, اجالے سے پہلے, آدھی لڑکی, زخم, کوئی 8-9 پکچریں, تقریباً 10 پکچر میں نے گایا, جس میں مہناز کے ساتھ بھی گایا. وہ یوں ہی چپ چپ کے رہو گے اجے کچھ بولو نا, یہ بھی بڑا ڈیوٹ چلا تھا اس وقت خلیل احمد بھائی کی موسیقی میں. اور ناہید اختر کے ساتھ بھی گایا. تو یہ ماحول میرا چل ہی رہا تھا. تو اسی درمیان کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا کہانی تو کافی لمبی ہے, لیکن میں اس کو کٹ کر کے, پھانسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو کیا آپ سے لوگ جانتے ہی ہیں. تو اس پھانسی کے لیے ایک غزل ریکارڈ کرنی تھی. تو وہ افتخار عارف صاحب نے اس کو لکھا اور راتوں رات اس کو ریکارڈ کروایا کیا, اور وہ کر کے میں آ گیا. تو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جائے گی. تو جب پھانسی ہوئی جس دن, اس دن یہ گانا ہی چلا, بولتی آنکھیں چپ دریا میں ڈوب گئیں, شہر کے سارے تہمت گر خاموش ہوئے. اب یہ گیا ہے کوئی پر یوں لگتا ہے جیسے صدیاں بیتی گھر خاموش ہوئے. شہر ندامت ایسا بھی کیا سناٹا,
خیر تو ہے کیوں بامدر خاموش ہوئے. تو یہ صبح پھانسی ہوئی ہے جو بھی ٹائم تھا 4 بجے, اور اس کے بعد پھر یہ 10-11 بجے سے یہ کس طرح سے ہوئی, کیا ہوا, وہ سارا منظرنامہ پیش کر رہے تھے ہر جگہ سے, کراچی اسٹیشن سے بھی, لاہور سے بھی, اسلام آباد سے بھی, پنڈی سے بھی. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ غزل چل رہی تھی جس کے یہ شاید اگر یاد ہو, نیاز احمد صاحب کی کمپوزیشن تھی. بولتی آنکھیں چپ دریا میں ڈوب گئی, شہر پہ سارے تہمت گر خاموش ہوئے. بولتی آنکھیں چپ دریا میں ڈوب گئی, شہر پہ سارے تہمت گر خاموش ہوئے. بولتی آنکھیں ابھی گیا ہے کوئی پر یوں لگتا ہے, ابھی گیا ہے کوئی پر یوں لگتا ہے, جیسے صدیاں بیتی گھر خاموش ہوئے. بولتی آنکھیں چپ دریا میں ڈوب گئی, شہر کے سارے تہمت گر خاموش ہوئے. بولتی آنکھیں. سچویشن جو بھی تھی وہ بیان کی جاتی تھی. اس کے بعد یہ غزل چلتی تھی, تو سارا دن میں 3-4 بار یہ غزل ضرور لگتی تھی. تو وہ پھر ضیاء الحق کو ان کے لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو غزل مہدی صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیور میں ہے, اور ان سارے پبلک کو اور زیادہ یہ جذباتی کر رہے ہیں اس گانے سے, اور بہت ہی ایموشنل ہو رہی ہے ساری پبلک. تو خیر انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے اس کو بینڈ کیا اس غزل کو, اور اسی وقت اور افتخار عارف صاحب کو بھی ٹی وی سے, ریڈیو سے بینڈ کیا, نکالا انہوں نے. مجھے بھی بینڈ کیا ٹی وی ریڈیو سے, اور اسی علم میں نام بھی ڈال دیا کہ ہم باہر بھی نہیں جا سکتے. تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا. یہ پھر افتخار صاحب تو آغا حسن عابدی صاحب نے کسی نہ کسی طرح سے نکال کے انہیں لندن لے گئے تھے. پھنسا ہوا تھا میں, اور دوسرے بھی تھے جو اس میں انوالو تھے, اور بھی لوگ. اور مجھے اسی زمانے میں انڈیا بھی جانا تھا, اور انڈیا کے لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں بارڈر کراس نہیں کر سکتا تھا, مطلب جا ہی نہیں سکتا تھا ایئرپورٹ سے, یا ملک میں چھوڑ سکتا تھا. بہرحال وہ پھر بڑی کوششیں کی گئیں. ہمارے استاد مہدی صاحب نے اس میں بڑا ایک اپنا اثر رسوخ استعمال کیا. تو ایئرپورٹ سے تو ہم نہیں جا سکے, لیکن لاہور سے باغا کے تھرو, ٹرین کے تھرو ہم پھر انڈیا گئے, جس میں میرے ساتھ میں اس وقت میں ایک 2 آرٹسٹوں کو اپنے ساتھ میں نے لیا. وہ اس لیے لیا کہ کیونکہ ECL میں میرا نام تھا. تو اب ایک وہ سسٹم میں یہ بنایا کہ 1-2 لوگوں کو اور اگر میں ساتھ میں لے لوں تو تھوڑا سا لوگوں ان کا ذہن بٹے گا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے. اکیلا ہوں گا تو سارا فوکس مجھ پہ ہوگا. تو اس طرح کا ہمارا ایک کامیڈین تھے, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے, بڑا یار تھا ہمارا, بڑا اچھا دوست تھا, فرید خان.
اس کو میں نے لیا ساتھ میں. اور ایک اس وقت نئی نئی سنگر بھی ابھر رہی تھی یہاں پہ, قوالی وغیرہ گاتی تھی, تو اس نے بھی بڑی ریکویسٹ کی کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں. تو اس طرح سے میں نے ان پروموٹر کو وہاں سے انڈیا کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا اس طرح سے آپ لوگ 2 آرٹسٹ کو میرے ساتھ اور بڑھا لیں. اس طریقے سے وہ پھر دونوں میرے ساتھ میں گئے اور وایا یعنی ٹرین ہم پھر دہلی پہنچے. دہلی سے سارے پھر انڈیا میں پروگرام کیے, بامبے میں کیے, دہلی میں کیے, حیدرآباد دکن میں کیے, بھوپال کیے, سبھی جگہ. وہاں سے وہ پروگرام کر کے اب ہم پاکستان تو آ نہیں سکتے تھے واپس, کیونکہ ECL میں نام تھا اور بغیر NOC کے ظاہر ہم گئے تھے. جو بھی ہمارا تو ترجیح یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جانا تو ہے. تو وہ دوسری بات یہ تھی کہ قسمت ہماری کیونکہ آگے صحیح جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ تھا. تو اس وقت لنڈن کا ویزا نہیں تھا, تو کیونکہ ہم انڈیا سے اگر ویزا ہوتا تو ہم کو واپس آنا پڑتا ہے. تو وہیں سے بامبے سے پھر میں نے ٹکٹ لیا اور لنڈن چلا گیا. تو لنڈن کیونکہ بس ویزا کی کوئی قید نہیں تھی, ویزا تھا ہی نہیں لنڈن کے لیے. تو جو میں گیا تو پھر میں وہاں پہ سمجھو اس وقت پھر جب آیا ہوں جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ اوپر بلاسٹ ہوا. تو یہ زندگی کی کہانیاں بہت ہیں اور بڑی دلچسپ بھی ہیں. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بڑا ایک اچھا بھی لگا ہوگا اور واقعی ایک نئی باتیں آپ کو ملی ہوں گی میری طرف سے, میری زندگی کی جو کہانی ہے اس میں سے. تو یادوں کا خزانہ یہ ہے میرا, یادوں کا خزانہ. اور میں ایک پروگرام بھی چل رہا ہے میرے YouTube میں چینل میں بھی, تو وہ بھی آپ لوگ میرے خیال سے دیکھے رہے ہوں گے, دیکھا ہوگا. تو اور بھی انشاءاللہ یادیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں کو سامنے میں حاضر ہوں گا, اور ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا یہ ساری باتیں, سارے واقعات. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ میں آج ماشاءاللہ ہوں, میں میرے استاد محترم جناب خان صاحب مہدی حسن شہنشاہ غزل مہدی حسن کا سب سے اپنے منہ سے کیا کہوں, وہ تو وہی کہتے تھے اور وہ آپ کو تصویریں بتائیں گی کہ چہیتا میں, اور مجھے انہوں نے بیٹا بنایا تھا, اور وہ سارے انہوں نے رسمیں پوری کری ہیں جو بیٹے کے لیے کی جاتی ہیں. میری شادی انہوں نے کرائی, لڑکی جو پسند کی جاتی ہے انہوں نے پسند کی سارا, جس میں شادی میں آصف بھی موجود تھے, عارف بھی موجود تھے, اللہ بخشے ان کے بیٹے جو ہے, اور پیر بخش موجود تھے, محمد حسین موجود تھے, سارے مطلب لنڈن میں. تو میں ان کی نزدیکی کا آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ان سے پیار میرا وہ بتا رہا ہوں کہ جو کسی شاگرد کو یہ نصیب نہیں ہوا. جی میں بڑے سے میں اپنے بڑے پیارے دوست سید وسیم حیدر صاحب کے لیے کچھ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی پیارے میرے دوست ہیں اور بہت اچھے ماشاءاللہ پروڈیوسر ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جس طرح سے یہ آج یہ انٹرویو میں نے دیا ہے یہ انہیں کی منہور منت ہے کہ پہلے بھی کئی بار انہوں نے کہا, میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے اس چینل پہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی موقع ملے گا, آتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ ہلچل انفو TV. بہت شکریہ, اللہ حافظ.